إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. توحید ایک ایسی نعمت ہے جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بیان کرنے کے لیے، جس کی وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان کی بنیادی اور جو چیز مرکزی حیثیت رکھتی تھی، جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی، وہ یہی تھی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کما حقہ پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ان کو تبلیغ کریں
ان کی پوری زندگی کی دعوت کا محور و مرکز یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام امتوں میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کی جو بنیادی ذمہ داری تھی وہ یہی تھی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دیں کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے قرآن بھرا پڑا ہے، شروع سے لے کر آخر تک بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا اور اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی تم جنتوں کے وارث اور مالک ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ بار حتیٰ کہ 13 سال مکی زندگی میں صرف اور صرف امام الانبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ اور یہ توحید کی ایک ایسی نعمت ہے اس کا تعلق تمام عبادتوں سے ہے، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ توحید ہے۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس وقت تک کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہی نہیں ہے جب تک بندے کے اندر توحید کی غیرت نہ ہو اور شرک کی نفرت نہ ہو۔ جتنے چاہیں اعمال کا ڈھیر لگاتے چلے جائیں، اگر توحید نہیں ہے، توحید سے محبت نہیں ہے، شرک سے نفرت نہیں ہے، تو کسی عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 تکبر کا تذکرہ فرمایا، نام لے لے کر، اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفرض والمحال یہ برگزیدہ ہستیاں جن کی زندگی میں کی جانے والی ہر نیکی ان کی امتوں کے لیے ایڈل اور نمونہ ہوتی ہے،
فرمایا اگر بالفرض پر نہار یہ پیغمبر علیہ السلام شرک کر لیتے تو ان کی زندگی بھر کی محنتیں ضائع ہو جاتی لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نبی بنائے اور شرک کرے، ممکن ہے، لیکن شرک کی قباحت اور شرک کا نقصان اور شرک کی تباہ کاری کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ شرک ایسی خطرناک یہ چیز ہے، یہ ایسا گھرانا جرم ہے، بڑی سی بڑی ہستی کی اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ امام نبی علیہ السلام نے پوری زندگی خاص کر مکی دور میں بار بار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور توحید ایک ایسی نعمت ہے جو بندے کو تباہیوں سے بچاتی ہے۔ اگر کہ بندہ واحد ہے، متبع سنت ہے، پرہیزگار ہے، پوری زندگی شرک کے قریب نہیں گیا، اس کے دل کے اندر توحید کی محبت ہے، شرک کی نفرت ہے، یہ تباہیوں سے تباہکاری سے بچ جاتا ہے۔ امام نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے جرائم سے اپنے آپ کو بچا لو، 7 تباہ کرنے والے ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ سب سے پہلا جو جرم ہے اور جو گناہ ہے جس سے انسان اپنے لیے تباہی کو مول لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، وہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک۔ 7 کو برباد کرنے والے جو گناہ ہیں ان میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ یہی ہے، شرک کرنا۔ اگر بندہ واحد ہے تباہی سے بچ جاتا ہے، بربادی سے بچ جاتا ہے، اس کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر توحید کی محبت دل میں ہے، بندے سے غلطی ہو گئی، آخر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں، امام نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام اولاد آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے کے لیے معافی مانگنے کے لیے۔ اور اگر بندہ موحد ہے، توحید کی محبت ہے، دل میں شرک کی نفرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر بندے کو توحید سے نفرت ہے، شرک سے محبت ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ ہے شرک کی نحوست کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت اس کو ملنے کی توحید کی برکت سے، توحید سے محبت کرنے سے، اس مغفرت سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر من یشرک، اللہ تعالیٰ اس جرم کو معاف کرتا ہی نہیں ہے، اس بندے کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اللہ اکبر۔ اور توحید کی اہمیت یہ ہے کہ اگر دنیا سے چلے گئے، غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ پوری انسانیت امام نبی علیہ السلام کے بعد جائے گی کہ آپ ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دعائیں اجابت عطا فرمائی ہے، ایک ایسی دعا کہ جو نبی علیہ السلام کو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فرمایا تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام
دعا سے میری امت کے وہ مسلمان فیضیاب ہوں گے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کروا دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء علیہ السلام سے روایت کی، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ کون خوش نصیب ہوگا کل قیامت کے دن جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی اور آپ کی شفاعت کا مستحق بن کر وہ سعادت مند بنے گا، وہ کون ہوگا؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، وہ بندہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، پوری زندگی اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، توحید سے اس کو محبت ہوگی، شرک سے اس کو نفرت ہوگی، یہ بندہ کل قیامت کے وہ خوش نصیب ہوگا جس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں۔ تو توحید بندے کو امام الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بناتی ہے۔ توحید وہ نعمت ہے جس پر اگر کسی کا خاتمہ ہو جائے بندہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سے مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ، جس بندے کی موت اس حال میں آئی کہ اس کا عقیدہ مضبوط تھا، اس کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا، یہ منہج تھا، یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے معبود برحق نہیں، بجلی بنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، شفا یاب کرنے والا، شفا عطا فرمانے والا ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کسی اور کی عبادت نہیں، کوئی اور عبادت کے لیے ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا دنیا میں، اسی عقیدے پر دنیا سے کیا، یوں سمجھو داخل جنت کے بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں یہاں تک فرمایا من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کو آخر میں کلمہ نصیب ہو گیا، کلمہ شہادت نصیب ہو گیا، کلمہ توحید نصیب ہو گیا، یہ بندہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو میرے محترم کے ساتھیوں، تمام کے تمام اعمال سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ اعمال کی قبولیت کی جو بنیادی شرط ہے سب سے پہلے وہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا اس کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو گئی، وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والی نسل ہوگا۔ بنیادی شرط اعمال کی قبولیت کی ایمان ہے، اور اگر ایمان لیا مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ میں شرک ہے تو یقین کریے کوئی نیکی قابل قبول نہیں جتنا تحلیل کے ڈھیر لگا دے۔ تو اعمال سے پہلے ہم اپنے عقیدے کو چیک کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے میں شرک آ گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اس معاملے میں بہت ہی احتیاط برتنے والے تھے، بس بہت چھوٹی چھوٹی اگر کوتاہیاں تھے نئے نئے مسلمانوں کے اندر کہہ دیتے یہ تو شرک ہے۔ مثلا صلح حدیبیہ کا سفر ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کو رواں دواں ہے، راستے میں ایک قوم سے گزر ہوا، اس قوم کا، ان لوگوں کا ایک درخت تھا ذات انوار جسے کہا جاتا تھا، اس درخت کو یہ قوم متحرک سمجھتی تھی، اپنے اسلحے اس درخت کے اوپر لٹکا دیتے تھے، یہ بڑا متحرک درخت ہے، یہ برکت والا درخت ہے،
اس سے فیض ملتا ہے، اس سے برکت ملتی ہے۔ جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے کہا اجعل لنا ذات عنوان کما لہم ذات عنوان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کا یہ درخت ہے، بیری کا درخت، یہ متبرک درخت ہے جس میں لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اسلحہ اس پر لٹکایا ہوا ہے، اس جگہ کو انہوں نے متبرک سمجھا ہے، اس درخت کو انہوں نے برکت والا سمجھا ہے، ہمارے لیے بھی ایسا درخت مقرر کر دیجیے، ہم بھی یہی کریں گے، یہی کریں گے۔ آپ نے وہی فرمایا، خبردار یہ وہی بات ہے جو بات بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی جب وہ فرعون سے نجات پا کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ لوگوں نے ایک اپنا چھوٹا معبود بنایا ہوا ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، اے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا معبود ہے ایک معبود ہمارا بھی اس طرح بنا دیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تم نے وہی بات کہی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، تم نے بالکل وہی بات کہی ہے۔ حالانکہ بات ہوئی درخت متبرک حاصل کرنے کے، یہ درخت دیکھیے آپ نے دیکھے کتنی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ بات کلیئر کر دی کہ کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی حجر کو، کسی شجر کو، کسی درخت کو، کسی کبے کو، کسی چبے کو متبرک سمجھ کر وہاں مجاور بن کے بیٹھنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اس جگہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ کتنی کلیئر بات آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے یہ لوگ مشرک ہو گئے تم بھی اسی طرح مشرک ہو جاؤ گے، نہیں، دو الفاظ نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے دوسرے الہ کا مطالبہ کیا تھا، تم نے بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، الہ الحق کے موجودگی میں، الہ العالمین کی موجودگی میں تم نے دوسرے الہ کا مطالبہ کیا۔ ایک موقع پر بارش برسی، دیکھیے کس قدر کلیئر باتیں امام الانبیاء علیہ السلام نے ہمیں عقیدے کے حوالے سے بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کو بارش ہوئی، مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ آج جو بارش ہوئی ہے یہ فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ فلاں ستارے کی تاثیر کا کارنامہ ہے، آج رات بارش ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ، یہ بارش تو ہی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان۔ جب صبح ہوئی اس بارش کے حوالے سے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اسی رات وحی نازل فرمائی، وہ اپنے صحابہ کو صبح سنا رہے ہیں کہ آج رات میرے رب نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس ایک ہی بارش کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے، اور ایک ہی بارش نے کچھ لوگوں کے ایمان کو جلا بخشی، ان کا ایمان تازہ ہو گیا، ان کا ایمان پختہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے کہا ہے من قال مطرنا بنوء کذا وکذا فذاک مؤمن بالکواکب وکافر بی، جس نے یہ کہا آج رات فلاں ستارے کی تاثیر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ بندہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، حالانکہ کافر تو پہلے بھی تھے، مطلب یہ کفر میں اور آگے بڑھے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، فرمایا فذلک مؤمن بی وکافر بالکوکب، یہ وہ بندہ ہے جو حقیقی مومن ہے، جس کا مجھ پر ایمان ہے اور اس نے ستاروں کا انکار کر دیا ہے۔ جب اس قدر عقیدے کے لحاظ سے کلیئر باتیں ہیں تو پھر ہم کیوں شرک میں چلے جاتے ہیں؟ ایک اور بھائی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واقعی بات فرماتے ہیں، یہ 8-9 بندے تھے، امام علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اسلام کی بیعت کر رہے تھے، اسلام لانے ہیں، نئے نئے مسلمان ہونے کے لیے
سے امام الانبیاء علیہ السلام نے بیعت کر لی سب کی، لیکن ایک سے بیعت نہیں کی. اسلام کی بیعت ایک سے نہیں کی. باقی سے بیعت کر لی اسلام کی، ان کا اسلام لانا قبول کر لیا، لیکن ایک سے بیعت نہیں کی. کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی گردن میں تعویذ لٹکایا ہوا تھا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کیونکہ اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس نے تالے سے شرک کیا ہوا ہے، میرے سامنے اس نے شرک کیا ہے، لہذا میں اس اسلام کی بیعت نہیں کرتا. آپ نے کلیئر بات فرما دی کہ جو بھی تعویذ لٹکائے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اس کے عقیدے میں شرک آ جائے گا. آپ نے کلیئر بات فرما دی. اس کے بعد باقی سے بیعت کی، اس سے بیعت نہیں. یہ باتیں ہمیں سمجھنے کیوں نہیں آتی؟ اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے دھاگا پہنا ہوا ہے. دیکھیں کس قدر کلیئر باتیں امام الانبیاء علیہ السلام نے عقیدے کے حوالے سے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا یہ کس وجہ سے پہنا ہے؟ تو نے یہ دھاگا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا واحدہ تھی، یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے، یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اسے اتار دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تمہارے عقیدے کو برباد کر دے گا. ابھی تو جسمانی کمزوری سے بچنے کے لیے تم نے پہنا ہوا ہے. اس دھاگے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عقیدے میں تمہارے بگاڑ پیدا کر دے گا اور تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور جب عقیدہ خراب ہو جائے گا تو پھر زہر جنت سے محروم ہو سکتے. کس قدر کلیئر بات فرمائی. تو میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، آئیے عقیدہ توحید کے سمجھنے کی طرف خاص کر اپنے بچوں کو ابھی سے وہ دعائیں سکھلائیے، وہ اذکار سکھلائیے جن میں عقیدہ توحید کو کھول کر بیان کیے گئے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی اللہ اکبر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ انہی سے روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے بچے، یہ چھوٹے بچے تھے. جب امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت کی عمر 8 سال تھی، 8 یا 10 سال تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ زندگی میں فرما رہے ہیں میرے بچے، آپ نے بچہ کہا، یہ ایک محبت کا انداز ہے. انی اعلمک کلمات، تمہیں میں عقیدہ کی اصلاح کے تعلق سے چند قیمتی نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں محفوظ کر کے رکھنا. سب سے پہلی جو بات بیان فرمائی اللہ اکبر، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد پڑے اللہ سے مدد مانگو، کسی اور سے نہیں مانگو. اور فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. پوری امت انس و جن جمع ہو جائے، تمہیں فائدہ دینے کے لیے نہیں فائدہ دے سکتے مگر خود اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تمہاری قسمت میں فائدہ لکھ رکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ. پوری امت انس و جن تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر اتنا کچھ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں تمہاری مقدر میں نقصان لکھ رکھا ہے. یہ عقیدے کی باتیں بیان کر رہے ہیں. ایک یہودی کا بیٹا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام یہ بچہ بیمار ہے. اللہ اکبر، بلوغت کو پہنچنے والا بچہ جب یہ تندرست تھا امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا. یہودی کا بیٹا اب بیمار ہو گیا، امام الانبیاء علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں چلے گئے. آپ نے جاتے ہی اس سے یہ کہا قل لا الہ الا اللہ، اے بچے عقیدہ توحید کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، توحید کو قبول کر لو، مسلمان ہوگا. اور مسلمان ہونے کے پہلی شرط یہی ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے اور عقیدہ توحید کا اقرار کرے
پیار کرے، یہ پہلی شرط۔ اللہ اکبر، اس بچے نے کلمہ پڑھا، پہلے باپ کی طرف دیکھا، باپ یہودی تھا، باپ نے کہا ابھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلمہ پٹاری کیجیے۔ اللہ اکبر، بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام واپس آئے، چھوڑا، گھر سے جیسے ہی باہر آئے پتہ چلا کہ بچہ دنیا سے جا چکا ہے، یہ بیماری اس کے موت ثابت ہوئی۔ امام الانبیاء علیہ السلام پھر گئے اجازت لے کر تعزیت کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید خود بھی اس عقیدے سے محبت کریں اور اپنے بچوں کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیں۔ وقت کی عظیم شخصیت، وقت کے عظیم حکیم لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ سب سے پہلی اور بنیادی جو نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، عقیدہ توحید پر قائم رہنا۔ کیوں شریک نہ کرنا؟ اس لیے کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وقت کے عظیم ہستی، عظیم پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام، مرض الموت میں آخری وقت ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا! یہ یعقوب علیہ السلام، یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے، ان سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام انہی کے اولاد سے ہے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے۔ یہ پوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ آگے جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ آج آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ اپنے بیٹوں کو بلایا اور پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میرے بیٹے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں نے زندگی بھر تمہیں عقیدہ توحید کی تعلیم دی، عقیدہ توحید پر گامزن رہنے کی تلقین کرتا رہا، کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ کہیں عقیدے کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ بیٹے فرما بردار تھے، سب نے یک سبا ہو کے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، اے بچان پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے جانے کے بعد کہیں ہم شرک میں ڈوب جائیں گے، نہیں، ہم آپ کے جانے کے بعد بھی اس اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت سے کر رہے ہیں، جو آپ کا الہ ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل علیہ السلام کا جو الہ ہے، الہ واحد جو ایک ہی الہ ہے، اسی کی عبادت کریں گے۔ اور ابا جان پریشان نہیں ہونا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ ہم نے کبھی اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی ہے کہ نصیحت کی ہے؟ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث کے بیان فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، اسے نماز کا حکم دو، واضربوہم اذا بلغوا 10، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے سرزنش کر کے اس کو مسجد میں لے، اس کو نماز کی تعلیم دو۔ سب سے پہلے نماز کی تعلیم کی کیوں تلقین کی گئی؟ اس لیے کہ نماز اللہ اکبر سے لے کر تشہد سلام کے بعد کی دعاؤں تک پوری کی پوری نماز عقیدہ توحید کا درس دیتی ہے، عقیدہ توحید کے سبق دیتی ہے۔ بچوں کو نماز پڑھاؤ، بچوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ کاش ہمیں نماز کی دعاؤں کا ترجمہ آتا، کوئی ایک جملہ بھی نماز کی دعاؤں میں ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کوئی اور بھی ایسی ہستی ہے جو اختیار رکھتی ہے فلاں 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 فلاں۔ اسی لیے کیا کہا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کی تلقین کرتے رہو، 3 سال تک تلقین کرتے رہو، جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کے بعد سرزنش کر کے اس کو نماز کے لیے لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کا عقیدہ نماز پڑھے گا، نماز کی دعاؤں کا ترجمہ جانے گا، جو سورۃ الفاتحہ جو عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے، پوری کی پوری توحید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کی اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بچہ یہ پڑھے گا، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تیری حفاظت کرتا ہوں،
جب بار بار پڑھے گا اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، وہ کم از کم شرک سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اسی کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم شرک سے بچ جائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے مسئلہ بتلا دیا کہ جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بری کر دے، اس کو چاہیے، امام ابو داؤد کی حدیث کی بات فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، فرمایا اس کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کر کے سوئے۔ سورۃ الکافرون جو 5 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، فرمایا یہ جو سورت ہے یہ بندے کو شرک سے آزادی دلاتی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میرا خاتمہ بالخیر ہو، ہر رات سونے سے پہلے یہ سورت پڑھ کے سوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم۔